السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور سنسنی خیز ناول بند حویلی کی دوسری قسط سنتے ہیں۔ میں نے رفیع اللہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی ہم بہت دیر تک حویلی کے مختلف گوشوں کا جائزہ لیتے رہے۔ رفیع اللہ کے ساتھ میں بھی تھک گیا تھا۔ ویسے ایک احساس مجھے اس پورے وقت میں رہا تھا کہ حویلی میں ہم جہاں بھی گئے اکیلے نہیں تھے۔ کچھ نادیدہ قوتیں مسلسل ہمارے ساتھ رہی تھیں، لیکن ہم دونوں نے اپنے اس احساس کا تذکرہ ایک دوسرے سے نہیں کیا تھا۔ میرے خیال میں ہم نے پوری حویلی دیکھ لی ہے رفیع اللہ، اب کیا پروگرام ہے؟ اب واپس چلیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا۔ تصویر کا رول میں نے بغل میں دبایا ہوا تھا۔ ہم دونوں دوبارہ اس حصے سے واپس نکل آئے۔ دوسرے حصے میں اب بھی روشنی ہو رہی تھی۔ ہم نے اندر قدم رکھا تو اکرام اللہ جلدی سے ہمارے پاس آ گیا۔ ارے تم جاگ رہے ہو اکرام، سوئے نہیں؟ تم لوگوں کو وہاں چھوڑ کر نیند آ سکتی تھی بھلا؟ ابا نے بھی بڑا ڈانٹا کہ آنا تھا تو تمہیں ساتھ لے کر آتا۔ تم نے بڑا اچھا کیا واپس آ گئے۔ ویسے ابا سے دوسری بات بھی ہوئی تھی۔ کیا؟ ٹھاکر گجادھر کی حویلی میں جانے کی۔ تو پھر؟ سخت مخالفت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہندوؤں میں جادو ٹونا بہت ہے، کوئی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے۔ یار میں ضدی آدمی ہوں، وہ میرے بزرگ ہیں، لیکن انہیں سمجھا دینا مجھے نہ روکیں۔ میں وہ حویلی ضرور دیکھوں گا اور رام سے رائے اور ترویدی سے بھی مل کر جاؤں گا، میں نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ پھر رفیع سے کہا کہ میں سونا چاہتا ہوں۔ اکرام نے ہمیں کمرے میں پہنچا دیا۔ دوسرے دن 12 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں کمرے میں اکیلا تھا۔ رفیع اٹھ کر باہر جا چکا تھا۔ میں نے غسل کیا اور پھر باہر نکل آیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے کہا، رمضان صاحب، آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں… اکرام نے بتایا، چھوٹے مالک، اللہ آپ کی حفاظت کرے، بس احتیاط کی وجہ سے روک رہے تھے، ورنہ آپ کے معاملے میں کچھ بولیں، ہماری مجال۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، دوبارہ کون سے یہاں آنا نصیب ہوگا، بس ایک نگاہ دیکھ لوں، یادگار رہے گا، میں نے کہا۔ جی چھوٹے مالک، جیسا آپ چاہیں، بابا رمضان نے کہا۔ ہم لوگ باہر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں حویلی کے بارے میں اپنے تاثرات بتا رہا تھا، پھر میں نے ابو کی تصویر کے بارے میں بتایا۔ رمضان خان نے سنا تو چونک پڑے اور عجیب سے لہجے میں بولے، کہاں ہے وہ تصویر؟ کمرے میں ہے، دکھاؤں آپ کو؟ دکھا دیں۔ رمضان خان نے عجیب سے لہجے میں کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے رفیع سے تصویر لانے کو کہا اور وہ چلا گیا۔ پھر وہ ذرا دیر سے آیا اور بولا، نہیں ہے وہاں۔ کیا؟ کہاں گئی؟ میں بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں ہوگی چھوٹے مالک، میں اسی لیے حیران تھا، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ حویلی کی اتنی قیمتی چیزیں یہاں کیوں موجود ہیں؟ حکومتی کارندے انہیں اٹھا کر کیوں نہیں لے گئے؟ کون چھوڑتا ہے یہاں لوٹ کے مال کو؟ لیکن اول تو کوئی یہاں سے کچھ لے جا ہی نہیں سکا، اور اگر لے بھی گیا تو ساری زندگی کے لیے توبہ کر کے واپس رکھ گیا۔ اب حویلی کی ساری چیزیں حویلی والوں کی ملکیت ہیں۔ تصویر اپنی جگہ پہنچ چکی ہوگی، تم 1000 بار کوشش کرو گے اسے لے جا نہیں سکو گے۔ لیکن وہ میرے ابو کی تصویر تھی، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ رمضان خان کچھ نہ بولے۔ کافی دیر کے بعد میں نے کہا، آؤ رفیع اللہ، ترویدی کی حویلی کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان خان نے کچھ نہیں کہا اور پھر ہم چل پڑے۔ اکرام حسب معمول ہمارے ساتھ تھا، وہ خود ہی جیپ چلا رہا تھا۔ اسے ترویدی کا گھر معلوم تھا۔ راستے میں کئی گاؤں پڑے اور بالآخر ہم ترویدی کے گھر پہنچ گئے۔ ترویدی کا گھر خاصا وسیع و عریض تھا، لیکن ہمیں وہاں پہنچ کر مایوسی ہوئی۔ ترویدی کے نوکروں سے پتہ چلا کہ وہ ایک دن پہلے ہی الہ آباد چلا گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کبھی سہی، میں نے کہا۔ وہاں کوئی اور ایسا نہیں تھا جو ہم لوگوں کو خوش آمدید کہتا۔ رام سہائے بھی ترویدی کے ساتھ ہی گیا تھا۔ ویسے بھی وہ تعصب پسند آدمی تھا، ہوتا بھی تو بیکار تھا، وہ تو سائے کی طرح ترویدی کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ واپسی میں ہم چند لمحات کے لیے رکے۔ میں نے دور کھڑے ہو کر گجادھر کی حویلی دیکھی۔
پھر میں نے رفیع سے پوچھا، ہماری آبائی حویلی کے بارے میں تو کہانی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسے چھوڑ دیا، اور چونکہ ہمارے دوسرے رشتہ دار نہیں تھے اس لیے اس میں جنات نے بسیرا کر لیا۔ لیکن گجادھر کی حویلی کیوں ویران ہو گئی؟ شاید تمہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں کچھ اور ہوا تھا۔ تفصیل اکرام کو معلوم تھی۔ اکرام نے مختصراً مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ کیا قصہ تھا اکرام؟ اور خود گجادھر اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اکرام کے چہرے پر کسی قدر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے الجھی نظروں سے رفیع اللہ کو دیکھا۔ رفیع اللہ نے کہا، اتنا تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے منصور کہ گجادھر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ گجادھر کے دونوں بیٹے رام منوہر اور بانکے دھر اپنی زمینیں اور حویلی چھوڑ کر شہر چلے گئے۔ گجادھر نے اپنی حویلی نہیں چھوڑی، سارے نوکروں کو بھگا کر وہ حویلی میں مقیم ہو گیا۔ ہندو مسلمانوں کے درمیان کچھ تلخیاں ہوئی تھیں۔ رفیع اللہ، بس کافی ہے، اکرام نے شدید بے چینی سے کہا۔ کیا ہوا اکرام؟ کیوں روک لیا تم نے رفیع اللہ کو؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ بتا دوں گا، اب چلیں، اکرام خان نے کہا اور جیپ تیزی سے آگے بڑھا دی۔ یار، خوب تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے، اب کیا ہو گیا بتاؤ تو صحیح، میں نے کہا۔ لیکن ان دونوں نے اس کے بعد زبان نہیں کھولی تھی۔ ہم لوگ حویلی پہنچ گئے، یہاں سب ٹھیک تھا۔ رمضان خان نے پوچھا کہ ترویدی ان سے کس طرح پیش آیا، تو انہیں بتایا گیا کہ ترویدی ملا ہی نہیں۔ ویسے رمضان صاحب، آپ لوگوں نے خوب تجسس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کے اس علاقے میں انسانوں سے زیادہ بھوت پریت اور جن رہتے ہیں۔ ہر بات میں پابندی، ہر بات میں خوف۔ آپ یہاں کیسے رہتے ہیں؟ کیا ہوا؟ رمضان خان نے پوچھا اور میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ رمضان خان نے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر انہوں نے کہا، کراچی جیسے بڑے شہر کی زندگی کچھ اور ہے چھوٹے مالک۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ چھوٹے علاقے ہیں۔ گجادھر کے معاملے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ ہندو مسلمانوں میں کافی کشیدگی ہو گئی تھی۔ کچھ مذہبی معاملات ہوئے اور عالموں کو درمیان میں آنا پڑا۔ ہمارے علاقے بہت اچھے ہیں، یہاں خدا کے فضل سے کبھی فسادات نہیں ہوئے۔ گجادھر کا معاملہ کافی سنگین ہو گیا تھا، اس لیے کئی بڑے عالموں کو بیچ میں آنا پڑا۔ ایک پنڈت ہری پرساد نے بیچ میں پڑھ کر صلح کرائی۔ مینڈو جنکشن سے 10 میل دور بسادری قصبے میں ایک مزار ہے، وہاں سے حکم ہوا کہ امن قائم کرو اور اس مسئلے کو ہوٹوں میں دبا لو۔ اگر کسی نے اسے اپنی زبان سے دہرایا تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے اب کوئی بھول کر بھی اس بارے میں کچھ نہیں بولتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ بات ہی ایسی تھی۔ رفیع اللہ اور اکرام خان نے پھر کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ گجادھر کی حویلی ضرور دیکھوں گا۔ شام کے 7 بجے تھے کہ رفیع اللہ کو سخت سردی لگی اور پھر اسے بخار چڑھایا۔ رمضان خان اس کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ میں نے کہا، اکرام، تم اگر مناسب سمجھو تو رفیع اللہ کو لے کر ہاتھرس چلے جاؤ، وہاں ممکن ہے کہ ان کا کوئی فیملی ڈاکٹر ہو۔ نہیں چھوٹے مالک، یہ مناسب نہیں ہوگا، میرے اوپر بات آئے گی، میں خود ان کی جھاڑ پھونک کر لوں گا، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، رمضان خان نے کہا۔ جھاڑ پھونک سے بخار اتر جائے گا؟ ہاں، پہلے بھی کر چکا ہوں، رمضان خان نے کہا، پھر بولے، بس آپ میری مدد کریں۔ بتائیں، میں نے کہا۔ حویلی جانے کا خیال ترک کر دیں، رمضان خان خوش آمدانہ لہجے میں بولے۔ حویلی والے اگر مجھے حویلی آنے سے روکنا چاہتے ہیں تو رفیع اللہ کا بخار میری طرف منتقل کر دیں اور مجھے وہاں آنے سے روک دیں۔ یہ طویلے کی بلا بندر کے سر کیوں منتقل کر دی؟ میں نے انہیں چیلنج کر دیا ہے، میں حویلی میں گھسوں گا، میرا راستہ روک دیں۔ رمضان خان آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے، پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اکرام خان آپ کے ساتھ جائے گا۔ اکرام خان کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ اس نے پریشان نظروں سے رمضان خان کو دیکھا لیکن خاموش رہا۔ میں نے سنجیدہ ہو کر بھاری آواز میں کہا، رمضان صاحب، آپ کا میرے خاندان سے گہرا تعلق رہا ہے، میں فخر کرتا ہوں آپ پر کہ آپ جیسے وفادار اور محبت کرنے والے ساتھیوں کا ساتھ ہمارے خاندان کو حاصل رہا ہے۔ میں کسی جنگ پر نہیں جا رہا، بس
ایک شوق ہے مجھے نئی چیزیں دیکھنے کا۔ میں یہ دیکھنے ضرور جاؤں گا اور اکیلا جاؤں گا۔ آپ نے مجھے روکنا چاہا تو میں اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا، کہیں بھی وقت گزار لوں گا اور رات کو حویلی میں داخل ہو جاؤں گا۔ نہیں چھوٹے مالک، آپ یہیں رہیں، جائیں وہاں۔ اللہ کی رحمتوں کا سایہ رہے آپ پر، رمضان خان نے کہا۔ رفیع اللہ تپتے ہوئے لوہے کی طرح سلگ رہا تھا۔ اسے دوائیں دے دی گئی تھیں۔ میں چاہتا تو حویلی جانے کا ارادہ ایک آدھ دن کے لیے ملتوی بھی کر سکتا تھا، لیکن بس مجھ پر ضد سوار ہو گئی تھی۔ رات کو 9:30 بجے کے قریب میں مختصر سی چیزوں کے ساتھ باہر نکل آیا اور گجادھر کی حویلی کی طرف چل پڑا، جو رات کی تاریکی اور سناٹے میں ایک پراسرار روح کی مانند نظر آ رہی تھی۔ ہماری حویلی میں رمضان خان اور ان کا چھوٹا سا خاندان رہتا تھا۔ اس لکو دک حویلی میں اس چھوٹے سے خاندان کا بے شک پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن گیٹ کے پاس سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ حویلی بالکل خالی نہیں ہے اور اس میں زندگی کا وجود ہے۔ ابتدائی کمروں سے مدھم روشنی بھی چھنتی تھی، لیکن گجادھر کی حویلی تو قبرستان کا منظر پیش کرتی تھی، اس قدر ویران، اس قدر ہیبت ناک کے بیان سے باہر۔ گیٹ کے ساتھ ہی لمبی لمبی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں جو اصل عمارت کے دروازے تک جاتی تھیں۔ اصل دروازہ 4 سیڑھیاں اوپر تھا، ان چاروں سیڑھیوں پر بھی گھاس چڑھی ہوئی تھی۔ جھاڑیاں خطرناک بھی ہو سکتی تھیں۔ پرانی عمارتوں میں، خاص طور سے ایسی عمارتوں میں بھوتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہوتا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن سانپ اور بچھو ضرور ہو سکتے تھے۔ میں سیڑھیوں تک پہنچ گیا، پھر میں نے آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر دور تک کا جائزہ لیا۔ میں چونک پڑا، بالکل ویسا ہی پیپل کا درخت یہاں بھی موجود تھا جیسا میں نے ہاتھرس میں دیکھا تھا۔ اس کے آس پاس مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ روشنی، وہاں بھی ایک چتا بنی ہوئی تھی، چتا ہی کے انداز میں لکڑیاں چنی ہوئی تھیں اور اس سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک سفید سایہ نظر آ رہا تھا، کسی نوجوان عورت کا سایہ جس نے عجب سا کفن نما براق لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال سفید لباس کے اوپر بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے کے نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھ پر سحر کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس سائے کو دیکھنے لگا۔ عورت بے چینی سے پیپل کے درخت کے آس پاس ٹہل رہی تھی، کبھی کبھی وہ رک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، میں اس وقت چونکا جب عورت پیپل کے درخت کے چوڑے تنے کے پاس پہنچ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے گہری سانس لی اور سیڑھیوں کے سامنے کے دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو نرم دروازہ بآسانی کھل گیا۔ دوسری طرف گھور اندھیرا تھا، لیکن مجھ سے چند گز دور کوئی کھڑا تھا، ایک لمبا چوڑا انسان جو کالے لباس میں ملبوس تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جیتا جاگتا انسان نہیں تھا، بلکہ سیاہ پتھر سے تراشا ہوا بت تھا۔ میں نے دھڑکتے دل پر قابو پایا اور ٹارچ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا۔ میں نے یہاں کی حویلیاں نہیں دیکھی تھیں، لیکن یہاں جو کچھ دیکھا تھا اس سے تھوڑے سے اندازے ضرور ہو گئے تھے۔ وہ حویلی جس کا تعلق میرے خاندان سے تھا، اس سے بہت مختلف تھی۔ یہاں بتوں کی بھرمار تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک سے ایک بھیانک شکل کا بت موجود تھا۔ یہاں کمروں کی ترتیب بھی مختلف تھی اور ان میں فرنیچر بھی نہیں تھا۔ میں نے نچلی منزل کے تمام کمرے دیکھ ڈالے۔ اس دوران میں اوپر جانے والا زینہ بھی دیکھ چکا تھا۔ مجھے وہ بات بھی یاد تھی کہ گجادھر کی حویلی کی طرف رخ کرنے والا یا اس میں داخل ہونے والا بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات مر بھی جاتا ہے۔ کوئی خاص بات مجھے یہاں نظر نہیں آئی تھی سوائے ان بتوں کے۔ ہاں، البتہ ان کو دیکھ کر یہ احساس ضرور ہوتا تھا کہ ان کے اندر کوئی پراسرار بات ہے۔ غرض یہ کہ میں بڑا بد دل ہوا تھا۔ رفیع اللہ چونکہ ان داستانوں سے بہت متاثر تھا، اس لیے اس پر کچھ نفسیاتی اثر بھی تھا جس نے اسے بیمار ڈال دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، اب اس پر کوئی ایسی مصیبت نہیں ڈالوں گا
میں نے اپنی آبائی حویلی دیکھ لی تھی، ایک پراسرار روایتی حویلی تھی۔ اب اور بھی بہت سی جگہ تھیں جو دیکھنے والی تھیں۔ کچھ بددلی کے انداز میں سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ سوچا تھا کہ ایک سرسری سا چکر لگا کر واپس چلا جاؤں گا۔ میرے دونوں طرف چوڑی راہداری نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی داہنی سمت رخ کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری آگے چل کر دوسری طرف گھوم گئی تھی۔ جیسے میں نے دوسری طرف کا موڑ کاٹا، مجھے یوں لگا جیسے کوئی سامنے لیٹا ہو۔ سامنے ایک چھوٹا دروازہ تھا، راہداری وہاں جا کر ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات صاف محسوس ہوئی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ کر جلدی سے دروازے سے اندر داخل ہو گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ حویلی بالکل خالی نہیں ہے، یہاں کوئی ہے۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر زوردار آواز لگائی، بھائی، یہاں جو کوئی بھی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے رک کر انتظار کیا لیکن کوئی تحریک نہیں ہوئی، تو میں نے دوبارہ آواز لگائی لیکن بدستور سناٹا چھایا رہا۔ میں آگے بڑھ کر دروازے کے پاس پہنچ گیا، وہاں رک کر اندر کی سنگن لی اور پھر دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر میں حیران رہ گیا۔ اندر روشنی تھی، لیکن یہ روشنی کسی بلب یا لالٹین کی نہیں تھی، بلکہ چھت کے قریب ایک کھلے روشن دان سے آ رہی تھی۔ باہر شاید چاند نکل آیا تھا اور موسم خوشگوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس روشن دان سے ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ اس روشنی میں نے اس کمرے کا ماحول دیکھا۔ پورے کمرے کا فرش اور دیواریں ننگی تھیں، یہاں کچھ نہیں تھا۔ سامنے البتہ ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کے بعد اس دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب مزید کچھ بولنا حماقت تھی۔ اگر باہر سے اندر آنے والا اس کمرے میں موجود ہے تو میں کون سا ڈاکہ ڈالنے آیا ہوں؟ چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بھی روشنی تھی، بلکہ پہلے کمرے سے زیادہ تھی، کیونکہ چاند پورے کا پورا اس روشن دان کے اوپر تھا۔ البتہ اس روشنی میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایک انوکھی اور انتہائی ہیبت ناک چیز تھی۔ وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا جو ایک کرسی پر موجود تھا۔ اس کا رخ سامنے کی سمت تھا اور اس کے سامنے ایک خوبصورت مسہری پڑی ہوئی تھی۔ مسہری پر نرم بستر تھا اور اس بستر پر ایک انسانی جسم لیٹا ہوا تھا، کورے لٹھے کے سفید لباس میں کفن جیسا لباس۔ لیکن مزید جو کچھ نظر آیا اس نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نسوانی بدن ہے، لیکن اس کی سانسوں کا زیر و بم رکا ہوا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ لباس جانا پہچانا تھا۔ اسے میں نے ہاتھرس میں رفیع اللہ کے گھر دیکھا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے گجادھر کی حویلی کے احاطے میں پیپل کے درخت کے نیچے، جہاں چتا چنی ہوئی تھی۔ میں کچھ لمحے اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آگے بڑھا اور عورت کے قریب پہنچ گیا۔ واقعی وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ کیا وہ لاش ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے؟ مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے جھک کر اس کی کلائی چھو کر دیکھی۔ نرم روئی کے گالے کی مانند، لیکن برف جیسی ٹھنڈی۔ پھر بھی میں نے 2-3 بار اسے انگلی سے ہلانے کی کوشش کی اور اسی وقت کہیں دور سے، شاید حویلی کے احاطے سے، ایک بے حد وحشتناک چیخ سنائی دی۔ عجیب سی چیخ، جیسے کوئی شدید غصے سے چیخا ہو۔ شاید کوئی اندر آ گیا ہے اور اس نے میرے اس عمل کو دیکھ لیا ہے۔ تھی تو مداخلت بیجا۔ یہ ایک ہندو کی حویلی تھی، یہاں کے اپنے اسرار تھے۔ مجھے اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میرا جذبہ حیرت مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ یہ زندہ لاش کس کی ہے؟ میں اسے لاش کیسے مان لوں؟ 2 بار اسے متحرک دیکھ چکا ہوں۔ وہ چیخ دوبارہ سنائی دی۔ میں کافی دیر تک اس کفن پوش جسم کے پاس کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن مجھے اس میں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ چیخنے والا کون تھا، لیکن چیخ کی بازگشت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنے عمل سے باز رکھنے کے لیے تھی۔ لیکن کس کی؟ کون تھا وہ؟ اس سے زیادہ یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں اس لاش کے پاس سے ہٹ گیا اور ڈھانچے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک آسیب زدہ خالی حویلی میں داخلے کا تصور بھی ہولناک تھا، اور میں کوئی 30 مار خان بھی نہیں تھا۔
اسے تجسس کی انتہا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ وحشتناک مرحلہ طے کر لیا تھا۔ قریب سے ڈھانچے کا جائزہ لیا۔ اس کی ہڈیوں سے کئی چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے جن کا رنگ خراب ہو گیا تھا، ورنہ کسی زمانے میں وہ اس کے بدن کا لباس سفید ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے یہاں بیٹھے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ کیا یہاں زندہ بیٹھا تھا اور یہیں بیٹھے بیٹھے مر گیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے؟ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے لباس کی بوسیدگی، بلکہ اس کی میلی دھجیاں یہ بتاتی تھیں کہ وہ بہت پرانا ہے، جبکہ لڑکی کی لاش کے بدن پر موجود کفن نما لباس بالکل شفاف صاف لٹھے کا ہے۔ اس پر بوسیدگی کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ ہی لاش کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پرانی ہے۔ بھائی منصور، عبداللہ خاموشی سے نکل چلو۔ جتنا دیکھ چکے ہو اسے غنیمت جانو۔ کیوں شامت آئی ہے؟ یہاں کی اپنی روایتیں ہیں، جادو ٹونوں کی سرزمین۔ محقق بننے کی کوشش مت کرو۔ گجادھر کی حویلی میں کیا ہے؟ پیپل کے پیڑ تلے بغیر جلی چتا کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس کے قریب بیٹھی لڑکی کیوں رو رہی ہے؟ اس کا انکشاف پاکستان جا کر کرو گے؟ یہاں کے روایتی شہر دیکھو اور کراچی سدھارو۔ میرا کراچی، میں نے پیار سے سوچا اور پھر گردن جھٹک کر واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ دروازے پر رک کر ایک نظر کرسی پر بیٹھے ہوئے مہاشے کو دیکھا اور پھر لاش پر نگاہ ڈالی اور باہر نکل آیا۔ اصل میں نا آگہی بھی فطرت کا بے حد قیمتی تحفہ ہے۔ ہم کسی چیز کی اہمیت سے ناواقف ہو کر بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور جو ان تمام روایتوں کے شناسہ ہوتے ہیں ان پر دوسری طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گجادھر کی حویلی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اسے کاسبی حویلی سمجھا جاتا ہے۔ رات تو دور کی بات ہے، آس پاس کے رہنے والے دن کی روشنی میں بھی اس کے قریب سے نہیں گزرتے۔ یہاں یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ہندو یا مسلمان عام لوگوں میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ نہ کرے، ورنہ اسے نقصان پہنچ جائے گا، اور ایسا مختلف لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس کا تازہ شکار رفیع اللہ تھا، جسے میں شدید بخار میں چھوڑ آیا تھا، اور بھائی منصور اللہ ان سب سے ملاقات کر آئے تھے۔ بلکہ اب تو یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ کاش کیمرہ ساتھ ہوتا، ان روحوں کے ساتھ دو چار تصویریں بھی بن جاتی۔ باہر وہی ہولناک سناٹا پھیلا ہوا تھا، بلکہ چاندنی کی وجہ سے ماحول نمایاں ہو کر کچھ اور بھیانک لگ رہا تھا۔ نگاہوں کی آخری حد تک کسی زیرو کا وجود نہیں تھا۔ ہماری حویلی کا گیٹ بھی بے یاروں مددگار پڑا تھا۔ البتہ گجادھر کی حویلی کے برعکس ہماری حویلی میں کہیں کہیں روشنی چمک رہی تھی۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ حویلی میں کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن راہداری میں داخل ہو کر میں نے اپنے کمرے سے کچھ فاصلے پر دیکھا رمضان خان جائے نماز پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دیندار آدمی تھے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ ہمارے تحفظ کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ طبیعت پر کسی برے اثر کے بجائے ایک طرح کی خوشگوار سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ گجادھر کی حویلی کا ماحول واقعی دہشت ناک تھا، لیکن میں اس ماحول سے گزر کر آیا تھا۔ بستر پر لیٹ گیا۔ اس لاش کا چہرہ یاد آیا۔ اس وقت تو میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اس کے نقوش پر غور کر رہا تھا۔ خوبصورت نوجوان عورت تھی، چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی، ایک محبت بھرا انداز تھا، ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا کہانی ہے اس کی؟ کیا وہی پیپل کے پاس چنی چتا کے پاس بیٹھی روتی ہے؟ لیکن کیوں؟ صبح کو اکرام نے جگایا تھا۔ 1 بج رہا ہے سر جی، جاگیں گے نہیں؟ رات کا 1؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ جی نہیں، دن کا، اکرام بولا۔ ارے باپ رے! میں نے بستر سے چھلانگ لگائی اور غسل خانے میں جا گھسا۔ رفیع اللہ اور اکرام ناشتہ کر چکے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ چائے پی۔ رفیع اللہ کا بخار اتر گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ ہنوز اترا ہوا نظر آ رہا تھا۔
کیا پروگرام ہے منصور بھیا؟ رفیع اللہ نے پوچھا۔ بولو، میں نے کہا۔ اب بھی بولو کہو گے؟ گھر چلتے ہیں بس، رفیع اللہ نے کہا۔ کیا خیال ہے ترویدی جی کو ٹچ نہ کر لیں؟ ممکن ہے کہ واپس آ گئے ہوں، میں نے کہا۔ لعنت بھیجو یار، میرا ایک ہی رات میں کچومن نکل گیا ہے۔ گھر چلو، دادی اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، رفیع اللہ نے کہا۔ رات کے شدید بخار نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا، ورنہ وہ اس طرح بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کی بات کا برا نہیں مانا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ویسے ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی تھی کہ کسی نے اشارتاً بھی مجھ سے گجادھر کی حویلی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ میں وہاں گیا تھا تو کیا ہوا۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہندوؤں کے عقائد کچھ بھی ہوں، لیکن یہاں رہنے والے مسلمان بھی اس خیال سے متفق ہیں کہ اس حویلی سے متعلق بات کرنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ رفیع اللہ نے مختصراً انداز میں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ اللہ کے فضل سے میرا عقیدہ پختہ تھا، اس لیے میں اس حویلی میں گھس بھی گیا تھا جس کو ہوا بنا دیا گیا تھا، اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک اور محفوظ تھا۔ رمضان خان نے مجھے بہت محبت سے رخصت کیا اور کہا تھا، وقت اور حالات نے محبتوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرتی ہیں چھوٹے مالک، مگر ہماری رگوں میں آج بھی آپ کا نمک خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ ہم آخری سانس تک آپ کے غلام رہیں گے، آپ سے پیار کرتے رہیں گے۔ پاکستان واپس جانے سے پہلے ایک بار ہم سے ضرور مل کر جائیں۔ ایک بار نہیں رمضان خان، ابھی تو کافی دن یہاں ہوں، بار بار آؤں گا۔ سلامت رہیں، رمضان خان نے کہا، اور اکرام نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ رفیع اللہ بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہم کافی دور نکل آئے تو رفیع اللہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ناراض ہو؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بدتمیزی سے جو بولا تھا، یقین کرو بس منہ سے نکل گیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیا نکل گیا تھا یار؟ دوبارہ نکال کر دکھاؤ۔ میں نے تو غور ہی نہیں کیا، ورنہ ضرور ناراض ہوتا۔ میں نے بات اس طرح مذاق میں اڑا دی کہ رفیع اللہ بھی خوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ہاتھرس میں داخل ہو گئے تھے۔ کمہار والی چوکی کے حویلی نما گھر میں اس وقت سکون تھا۔ نانی جان نے اتنی دیر سے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ابھی ہمارا دل بھرا نہیں تمہاری صورت دیکھ کر، اور تم نے اتنے لمبے لمبے سفر کرنے شروع کر دیے، کہاں چلے گئے تھے؟ نہیں نانی جان، آپ کی اجازت کے بغیر کہاں جاتے، میں نے کہا۔ ارے تم لڑکوں کا کیا اعتبار، سیلانی ہوتے ہو، میں نے سوچا کہ کہیں آگرے واگرے نہ نکل گئے ہو تاج محل دیکھنے۔ نہیں نانی جان، آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ وہیں نگری میں تھے؟ جی ہاں۔ ان لوگوں کے گھر تو نہیں گئے؟ میرا مطلب ہے ترویدی کے۔ گئے تھے، لیکن وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ نانی جان نے بھی دونوں حویلیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں حویلیوں کی حیران کن یادیں لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تک تسلیم نظر نہیں آئی تھی، جبکہ 2-3 بار میری نظریں اس کی تلاش میں بھٹک چکی تھیں۔ البتہ دوپہر کے کھانے کی اطلاع دینے وہ خود آ گئی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھا انوکھے واقعات پر غور کر رہا تھا کہ چوڑیوں کا جل ترنگ سنائی دیا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ تسلیم دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی جھکی جھکی پلکوں پر کہکشاں بکھری ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ چلیے کھانا لگ گیا ہے۔ جی اچھا، میں نے کہا، اور بھی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا کہ باہر سے رفیع اللہ کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کھانے پر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے تسلیم کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی، پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس کی لرزتی ہوئی آواز سنی، آ رہے ہیں؟ اتنی دیر میں رفیع اللہ اندر گھس آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جلدی چلو یار، بھوک سے میرا انتقال ہونے جا رہا ہے۔ رمضان خان نے صرف چائے کا 1 کپ اور 2 پاپے دیے تھے، اور ہم ٹھہرے 2 انڈے 2 پراٹھے کھانے والے۔ کھانے کے کمرے میں سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی، جس پر خوبصورت دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ تسلیم اس پر پلیٹیں سجانے لگی۔
اس کا ساتھ ایک نوجوان ملازمہ سجیلا دے رہی تھی۔ کھانے کی کئی ڈشیں جن میں تسلیم نے میری پسند کی سبزیاں بھی تیار کی تھیں لگا دی گئی تھیں۔ نانی جان نے ایک احسان مجھ پر کیا، انہوں نے تسلیم کو بھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے کہا تھا اور وہ سادگی سے دسترخوان پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ذرہ برابر ہی لہجت نہیں کی تھی۔ اس کی یہ سادگی مجھے بہت اچھی لگی۔ اچانک رفیع اللہ کھانا کھاتے کھاتے چونک پڑے اور بولے، ارے ہم جاتے ہوئے یہاں ایک عجیب و غریب شے چھوڑ گئے تھے، وہ کہاں گئی؟ کسی نے اس بیچاری کے بارے میں پوچھا تک نہیں؟ کون، رابعہ؟ ہاں، پتہ نہیں کس کماش کی لڑکی ہے، کوئی کل سیدھی نہیں، پہلے تو دھمکیاں دیتی رہی کہ اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک تم لوگ واپس نہیں آ جاؤ گے۔ اس کے بعد کل شام اچانک اعظم علی متھرا سے آ گئے، کہنے لگے کہ رابعہ نے بلایا ہے، فون پر کہا تھا کہ فوراً آ کر اسے لے جاؤں ورنہ اکیلی لاری میں بیٹھ کر متھرا آ جائے گی۔ سو وہ اسے لینے آ گئے اور وہ منہ پھلائے ہوئے ان کے ساتھ چلی گئی۔ نانی نے کہا، وہ جی تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی، نوکرانی سجیلا نے شرمندگی سے کہا۔ کیا؟ نانی جان حیرانی سے بولی، مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھیں، میں نے کہہ دیا کہ وہ تو آگرے گئے ہیں تاج محل دیکھنے۔ کیوں؟ وہ جی بڑی مالک فون پر بات کر رہی تھیں کہ وہ لوگ تاج محل دیکھنے گئے ہیں، میں نے بتا دیا بس، سجیلا بولی۔ رفیع اللہ نے حلق پھاڑ کر کہا لگایا اور دادی اور تسلیم بھی ہنسنے لگیں۔ خدا تجھے نیکی دے سجیلا، تو نے بھگایا ہے بیچاری رابعہ کو، دادی اماں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد ہم سب آرام کرنے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہندوستان میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ میرے پاس صرف 3 جگہوں کا ویزا تھا۔ قریب کی چھوٹی چھوٹی جگہیں دیکھی جا سکتی تھیں جن کے لیے ویزا ضروری نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو صرف روحوں کا تماشا دیکھا تھا۔ ویسے وہ روتی ہوئی لڑکی اور اس کے پاس چتا کوئی کہانی ضرور رکھتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے ہوا بنا کر رکھا تھا، کوئی کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو وہاں پر تسلیم موجود تھی۔ آپ سوئے نہیں؟ میں دوپہر میں سوتا نہیں، میں نے کہا۔ آپ چائے پئیں گے؟ بیٹھیے تسلیم بیگم، چائے شام کو بھی پی جا سکتی ہے۔ آپ بتائیے کیا کر رہی تھیں؟ میں بھی دوپہر کو نہیں سوتی، سب سو جاتے ہیں اور میں بور ہوتی رہتی ہوں، اس نے کہا۔ آپ غازی آباد جائیں گے؟ غازی آباد تو دہلی کے قریب ہے۔ ہاں ہاں وہی، وہ خوش ہو کر بولی۔ وہاں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شادی، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا تب تو میں غازی آباد ضرور جاؤں گا، آپ بھی وہاں جائیں گی؟ ہاں، کیونکہ نازیہ میری بڑی گہری سہیلی ہے۔ آپ کو ممنون چچا نے مدعو کیا ہے، آپ تیار رہیں، آپ کو غازی آباد ضرور چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، بارات کہاں سے آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ میرٹھ سے، فاروق بھائی کا خاندان میرٹھ میں ہی رہتا ہے اور ان کے والد ممنون چچا کے بچپن کے دوست ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد دیر تک محفل جمی رہی، خاندانی باتیں ہوتی رہیں۔ نانی اماں، جن کا نام آبدہ بیگم تھا، بڑی دبنگ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ حویلیوں کے تذکرے سے بالکل گریز کیا گیا۔ یہاں تمامی لوگ اس تذکرے کو بہت برا سمجھتے تھے، اس لیے کوئی اس طرف نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ نانی اماں جیسی خاتون بھی اس کے تذکرے سے کتراتی تھیں۔ پھر سب لوگ آرام کرنے چل پڑے۔ بخار کی وجہ سے رفیع اللہ بھی کچھ نڈھال سا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایک ناخوشگوار سی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی، میرے قدم رک گئے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، میرے بستر کی سفید چادر پر گیندے کے پھولوں کی کچھ زرد پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پورے گھر میں کہیں بھی گیندے کے پھول نہیں لگے ہوئے تھے۔ میں نے بستر کے پاس جا کر وہ پتیاں اٹھا کر دیکھیں اور عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ وقت ایسا ہو گیا تھا کہ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے پتیاں سمیٹیں اور ایک طرف ڈال دیں، سب کو دیکھا جائے گا۔ بستر پر لیٹ کر میں گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا
کہ دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ بڑی واضح آواز تھی۔ کوئی دروازے کے پاس رکا تھا۔ کیوڑ پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی میرے پاس آیا ہے، مگر کون؟ ذہن چٹکنے لگا۔ اگر کوئی کسی ضرورت سے میرے پاس آیا ہے تو دستک کیوں نہیں دیتا؟ آواز کیوں نہیں دیتا؟ میری پوری توجہ دروازے کی طرف تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ کوئی ابھی تک دروازے سے لگا کھڑا ہے۔ مجھ سے زیادہ صبر نہیں ہو سکا۔ پھرتی سے بستر سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھول دیا۔ کوئی 10 قدم کے فاصلے پر سفید لباس میں ملبوس ایک ہیبلا نظر آ رہا تھا۔ وہی تھی، اس طرح قدم اٹھا رہی تھی جیسے مایوس ہو کر چاہ رہی ہو۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ راہداری میں مدھم روشنی تھی، لیکن اتنی کہ اس کے نقوش نظر آ جائیں۔ وہی عورت تھی جسے میں نے 2 بار ایک چتا کے پاس بیٹھ کر سسکیاں لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دلکش چہرہ، بے حد خوبصورت آنکھیں جو صاف نظر آ رہی تھی، آنسوؤں سے لبریز۔ تیسری بار میں نے اسے حویلی میں لاش کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر رکنے کی بجائے اس نے آگے بڑھنے کی رفتار تیز کر دی۔ میں بے اختیار چیخا، رکو، رک جاؤ، لیکن خود میرے کان میری آواز نہ سن سکے۔ میں چیخا ضرور تھا، لیکن حلق سے آواز نہیں نکلی تھی۔ میں بے اختیار ہاتھ اٹھائے اس کی طرف لپکا، لیکن اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں ہوش و حواس میں تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، لیکن کوئی عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ بس میری خواہش تھی کہ وہ رک جائے، میں اس سے اس کے بارے میں پوچھوں کہ وہ کون ہے، اس عالم میں مجھے کیوں نظر آتی ہے، مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ وہ بھاگ رہی تھی اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میرے پیروں میں کنکریاں چبھ رہی تھیں، ان سے دھول اڑ رہی تھی، لیکن اس کے پیروں کے نیچے گرد کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اب میرے اندر دیوانگی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ رک کیوں نہیں رہی؟ خود ہی میرے پاس آئی تھی۔ جو کوئی بھی ہے بتائے تو صحیح کچھ اپنے بارے میں۔ یہاں تک کہ وہ رکی۔ ایک دروازہ سا تھا، جانا پہچانا۔ اس دروازے کو میں نے پہلے دیکھا تھا، نہ جانے کہاں۔ دروازے کی دوسری طرف ایک نیم بوسیدہ عمارت تھی۔ عمارت کے احاطے میں پیپل کا ایک درخت تھا۔ درخت کے تنے کے چاروں طرف کچی مٹی کا وسیع چبوترا بنا ہوا تھا اور اس چبوترے پر چتا کی شکل میں لکڑیاں چنی ہوئی تھیں۔ میں نے عمارت کو پہچان لیا، یہ گجادھر کی ویران حویلی تھی۔ میں اسے دیکھ چکا تھا۔ میں رک گیا، وہ اندر چلی گئی تھی اور اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، پورے بدن میں پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میں آنکھیں پھاڑے پیپل کے درخت کے سائے میں اسے تلاش کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر اوپر اٹھ گئی۔ ایک خاص روشنی کا احساس ہوا تھا۔ اوپر کی منزل کی ایک بڑی کھڑکی سے شعلے سے اٹھتے محسوس ہوئے اور میری نظریں ان پر گڑ گئیں۔ مان، ان شعلوں میں مجھے ایک انسانی جسم متحرک نظر آیا۔ 2 ہاتھ ان مشعلوں کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شعلوں کی زبانیں باہر کی طرف لپک رہی تھیں اور اسی وقت کسی عورت کی کربناک چیخیں ابھریں اور رات کے سناٹے میں دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ آگ میں لپٹا بدن بدستور آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی کربناک چیخیں دل دہلا رہی تھیں۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں 2 گھگھیائی ہوئی سی مردانہ چیخیں سنائی دیں۔ ارے مر گئے ہو رے بھئیے، ارے بھاگ چلو، ارے چلو، ارے بچاؤ۔ ساتھ ہی 2 مرد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے بھاگے۔ میں چونکہ حویلی کے گیٹ کے باہر تھا، اس لیے وہ بری طرح مجھ سے ٹکرائے اور میں گرتے گرتے بچا۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر زور سے چیخے جیسے کسی نے ان کی جان نکال لی ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھر دوڑ پڑے۔ میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی اور اوپر کی منزل کی اس کھڑکی کی طرف دیکھا۔ انسانی بدن اب بھی شعلوں میں گھرا ہوا تھا اور کمزور نسوانی کربناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں حواس باختہ ہو کر دوڑا۔ ایک لمبی زکند مجھے حویلی کے اندر لے گئی اور میں پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ ایک بھی ٹھوکر میرے لیے موت کا پیغام بن سکتی ہے۔ میرے دل میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا، بس
ایک دھن سی، ایک لگن تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے میں جلتی ہوئی عورت کی زندگی بچا لوں۔ اس دھن، اس لگن نے مجھے برق بنا دیا تھا اور میں کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ مجھے اس کمرے کا راستہ معلوم تھا جہاں آگ لگی ہوئی تھی اور جہاں وہ عورت شعلوں میں گھری جل رہی تھی۔ چنانچہ میں آندھی طوفان کی طرح اس میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو دو شدید جھٹکے لگے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں میں نے اس انسانی ڈھانچے کو بیٹھے دیکھا تھا، اور اسے کچھ فاصلے پر پڑی مسیری پر اس عورت کی لاش پڑی تھی، لیکن اس وقت وہ ڈھانچہ کرسی پر بیٹھا تھا اور نہ ہی عورت کی لاش مسیری پر تھی۔ دوسرا ذہنی جھٹکا یہ تھا کہ اب کمرے میں آگ کا نام و نشان نہیں تھا، نہ ہی جلتی ہوئی عورت کی کربناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں میں نے آگ روشن اور اس میں ایک نسوانی جسم کو جلتے دیکھا تھا۔ وہاں اب گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ کھڑکی البتہ کھلی ہوئی تھی، درمیان سے وہ جگہ صاف نظر آ رہی تھی جہاں سے میں نے اس کھڑکی سے عورت کو جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچانک سرد ہوا کا ایک جھکڑ کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور اس طاقت سے میرے بدن سے ٹکرایا کہ میں گرتے گرتے بچا۔ ان حیرت ناک واقعات نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دیں۔ میرے سر کا پچھلا حصہ اندر سے یخ ہو رہا تھا اور پھر یہ سردی بڑھتی گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ سرد ہوا کھڑکی سے آ رہی ہے، حالانکہ اس موسم میں اس قدر یخ ہوا کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ ہوا میرے بدن میں گھسی جا رہی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کھڑکی کے دوسری طرف دیکھا۔ پیپل کے درخت کے نیچے چتا چنی ہوئی تھی اور اسے کچھ فاصلے پر وہی کفن بردوش عورت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور مدھم مدھم سسکیاں فضا میں ابھر رہی تھیں۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا اور اسی وقت میرے سر کے پچھلے حصے میں ایک زوردار ضرب لگی اور میرے ہاتھ پھیل گئے۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی تو دوسری ضرب لگی اور میری آنکھوں میں اندھیرا پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ ہاں، احساس اور میں دونوں ایک ساتھ جاگے تھے۔ ایک احساس صبح ہونے کا تھا، دوسرا سر کی پشت میں ٹیسیں اٹھنے کا، اور تیسرا احساس یہ کہ میں نانی جان کے گھر میں اپنی مسیری پر موجود تھا۔ ایک بار پھر زور کا چکر آیا تھا اور میں نے زور سے آنکھیں بند کر کے میچ لی تھیں۔ گزری رات کا ایک ایک لمحہ ذہن پر نقش تھا۔ یہ خواب میں بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ سر کی دکھن، ننگے پیر بھاگنے سے تلووں کی دکھن، اور پھر کمرے میں پھیلے گیندے کے پھولوں کی خوشبو یا بدبو، یہ چیزیں رات کی پراسرار کہانی کی بھرپور تصدیق کر رہی تھیں۔ لیکن اس پراسرار کفن پوش کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ اس وقت ایک اور بات ذہن میں آئی، یہ عورت بار بار میرے سامنے کیوں آتی ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا پھر یہ اتفاق ہے؟ اور یہ اتفاق سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ مقامی لوگ ان بھوت پریتوں کے عادی ہیں، اس لیے کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ سر میں چوٹ کے ان حصوں پر ہاتھ پھیر کر میں نے دیکھا، خوب دکھ رہے تھے، بلکہ گھومڑے پڑ گئے تھے، لیکن کسی کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ پوری کہانی دہرائی جائے اور پھر نصیحتیں سنی جائیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ناشتے پر بھی کسی کو گزری ہوئی رات کی کہانی کا احساس نہ ہونے دیا، البتہ میں دن بھر کھویا کھویا سا رہا تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی تھی، اور وہ یہ کہ یہاں کے مسلمانوں پر ہندو تہذیب کے زبردست اثرات تھے، اور یہ لوگ انہی کی طرح بھوت پریت، چڑیلوں، سرکٹوں وغیرہ پر بھی پورا یقین رکھتے تھے اور اس سلسلے میں ہر احتیاط نبھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی میں نے ان پراسرار واقعات کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی تو سب کنی کترا جاتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آفتہ بیگم جیسی دبنگ خاتون بھی اس طرح کے معاملات پر بھرپور یقین رکھتی تھیں۔ شام کو موسم بہت خوبصورت تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے کہ ایک پرانی فورڈ
अहाते के गेट से अंदर दाखिल हुई। हम लोग बाहर बाग में कुर्सियां डाले बैठे हुए थे। सबकी नजरें फोर्ट की तरफ उठ गईं। शायद इसे कोई नहीं पहचानता था। फोर्ट से त्रिवेदी और राम सिहाय नीचे उतरे थे और सबने नापसंदीदा नजरों से इन्हें देखा था। ताहम जब त्रिवेदी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो आबदा बेगम ने मसनूई मुस्कुराहट से कहा, आइए त्रिवेदी जी, कम से कम आने की खबर ही दे दिया करें ताकि आपके स्वागत की तैयारियां कर ली जाया करें। ये इन लोगों के अचानक आ जाने पर तंज था, लेकिन त्रिवेदी ने इसका नोटिस नहीं लिया और मोंढे खींचकर राम सिहाय से बोला, बैठिए पंडित जी। ये कहकर वो खुद भी बैठ गया और बोला, पुरखों का प्रेम है हमारे और आपके बीच देवी जी। लगता ही नहीं है कि किसी गैर जगह जा रहे हैं। मुंह उठाए चले आते हैं, पर देवी जी ये बाहर से आने वाले पूरी कोशिश करते हैं कि प्रेम सागर में पत्थर फेंक दें। मैंने और नानी जान ने चौंक कर त्रिवेदी और फिर इस मनु सूरत राम सिहाय को देखा, जिसकी सूरत पर ही फिटकार बरसती रहती थी। इस वक्त भी इसकी आंखों में आग सुलग रही थी। वो कई बार मुझे घूर चुका था। फिर से कोई शिकायत हो गई है त्रिवेदी जी? आबदा बेगम ने नरमी से पूछा। हाँ, वही मैं कह रहा था। भगवान की दया से बड़े बड़े नाजुक मरहले आए, मगर हम लोग शांत रहे और समझ-बूझ से काम लेकर मसले सुलझा लिए। मगर होना ये चाहिए कि बाहर से कोई आए तो इसे ज़रूरी बातें बता दी जाएं। हुआ क्या है त्रिवेदी जी, कुछ बताइए तो सही। पंडित जी को शिकायत हुई है। ये कह रहे थे कि सीधे सीधे गोविंद लाल जी के पास जाएं और इनसे कहें कि पंचायत बुलाएं, पर मैंने इन्हें रोका है। पंचायत बुलाएं? क्या हमारे खिलाफ? आबदा बेगम ने ताज्जुब से कहा। हाँ, मगर किस बात पर? हमें बताया तक नहीं। ये लोंडे लपाड़े खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हालांकि हमने इसको आपका मेहमान समझकर अपने घर आने की दावत दी थी। ये बगैर बताए आए। इत्तेफाक से हम मौजूद नहीं थे। ये अपनी हवेली में रुके, लेकिन रात को गजाधर की हवेली में सैर करने चल पड़े। राम सिहाय जहरीले लहजे में बोला, बंद हवेली में? आबदा बेगम हैरत से बोली। हाँ, वो तंजिया लहजे में बोला। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ईंट और पत्थरों के घरों में ऐसा क्या रखा है कि अगर कोई इनमें दाखिल हो जाए तो कयामत आ जाएगी? मैंने कहा और सब चौंक कर मुझे देखने लगे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, किसी मीठी ज़बान बोल रहा है ये सूरमा। राम सिहाय ने कहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? वो मेहमान है। हमसे गलती हो गई कि इसे इस बारे में नहीं बताया। क्यों रफ़ीउल्लाह, तुमने भी? आबदा बेगम के लहजे में खुश्की आ गई थी। मगर दादी अम्मा, हुआ क्या है? हम लोग अपनी हवेली में गए थे, वहीं हंसते बोलते रहे। पंडित जी को आखिर क्या शिकायत हो गई? खैर, हवेली तो अब वो भी हमारी है। सरकार ने रमज़ान खान को रियायत दे दी है। हवेली की चौकीदारी भी हो जाती है। वो हवेली अब तुम्हारी कहाँ रही जागीरदार जी? हम इसकी बात नहीं कर रहे, राम सिहाय बोला। तो फिर? गजाधर की हवेली की बात कर रहे हैं। किसका दिमाग ख़राब हुआ है कि वहाँ जाए? मैं, मंसूर भैया और इकराम रमज़ान खान के साथ रहे थे। हाँ, रात को हम अंदर ज़रूर गए थे। गजाधर की हवेली में कोई नहीं गया। रफ़ीउल्लाह ने साफ झूठ बोल दिया। यही तो मैं कहूँ कि रफ़ीउल्लाह ऐसा कभी नहीं होने देगा, आबदा बेगम ने कहा। इससे पहले कभी कोई झूठी शिकायत आई है बहन जी? कभी नहीं भैया जी, मगर कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। और दूसरी गलतफहमी के बारे में क्या कहती हैं? राम सिहाय ने बदस्तूर तंज़िया अंदाज में कहा। वो क्या है? कल रात भी ये महाशय गजाधर की हवेली में घुसे हुए थे। इनसे पूछें, क्या इन्हें किसी खजाने की तलाश है? राम सिहाय ने कहा। आबदा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बोली, क्या राम सिहाय जी, किस मंसूबे पर काम करने आए हैं त्रिवेदी जी? क्या हो गया है इन्हें? बस इनसे कहें कि इससे ज़्यादा ना पूछें। मंसूर कहीं नहीं गए, वो अपने कमरे में सोते रहे हैं। रही खजाने की बात, तो कह तो हम भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन फिर हम में और इनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा? मेरे पास सबूत है देवी जी, राम सिहाय बोला। क्या सबूत है? बताता हूँ, राम सिहाय ने कहा। फिर ज़ोर से बोला, भोले राम,
कृपा राम, दोनों नीचे आओ। और फोर्ट से 2 देहाती शख्स नीचे उतर आए, लेकिन इन्हें देखकर मेरी रूह फना हो गई। ये वही दोनों देहाती थे जो गजाधर की हवेली के बाहर मिले थे और मुझसे टकराकर खौफजदा होकर भागे थे। इन दोनों ने मुझे देखा था और राम सिहाय इन्हें तस्दीक के लिए लाया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि त्रिवेदी और इस साधु को कैसे पता चला कि रात को मैं हवेली में दाखिल हुआ था। वैसे भी ये सब मेरे लिए अनोखा था। यहाँ हाथरस से इस इलाके का काफ़ी फासला था जहाँ दोनों हवेलियाँ वाक़ थीं। मैं किसी तिलिस्मी अमल का शिकार होकर ही वहाँ पहुँचा था, वरना वो फासला रातों रात इस तरह तय नहीं किया जा सकता था। यह भी प्लस पॉइंट था। और चूँकि नानी जान ने भी इनके इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ दबंग लहजा इख्तियार किया था, इसलिए मुझे भी झूठ बोलना था और किसी कीमत पर यह नहीं कबूल करना था कि मैं किसी तरह भी सही गजाधर की हवेली गया था। लेकिन इन दोनों गधों को देखकर एक लम्हे के लिए मेरे औसान ख़ता हो गए थे। दोनों फोर्ट से नीचे उतर आए थे और उल्लुओं की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहे थे। इधर आओ, राम सिहाय गुस्से से चीखा और दोनों इस तरह हमारी तरफ दौड़े कि खदशा हुआ वो हमारे ऊपर ही न चढ़ आए। इन्हें देखो, राम सिहाय फिर बोला और वो मुझे देखने लगे। इन्हें देखा था तुमने रात को? दोनों में से कोई कुछ न बोला तो राम सिहाय फिर चीखा, बताओ, देखा था? नहीं महाराज, गंगा मैया की सौगंध, आंखें फूट जाएं हमारी जो हमने कुछ देखा हो। खदे के बच्चों, तुमने मुझे बताया था कि एक आदमी गजाधर की हवेली के अंदर जा रहा था। अरे नहीं महाराज, भगवान की सौगंध, रात तो हमने दारू पी थी और सौदागर सिंह की मड़ैया के पीछे औंधे पड़े थे, इनमें से एक ने कहा। मैंने बमुश्किल हंसी रोकी। दोनों सीधे साधे देहाती पता नहीं क्या समझकर झूठ बोल रहे थे। हालांकि इन दोनों ने मुझे वहां देखा था। रफ़ीउल्लाह और आबदा बेगम तल्ख नज़रों से इन दोनों को देख रहे थे। राम सिहाय का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इन दोनों को कच्चा चबा जाए। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे बोला नहीं जा रहा था। मैं नहीं जानती पंडित जी, आपने अचानक मेरे मेहमान से बैर क्यों बांध लिया है? हमारी ये रीत है कि मेहमान किसी के घर आए तो सबका मेहमान होता है। आप कहानी भी खड़ रहे हैं, और वो भी इतनी कच्ची? आबदा बेगम ने कहा। मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है देवी जी। बात इन दोनों की ही नहीं है, आप असल बात जानती हैं। इस लिहाज से हम लोगों की ड्यूटी है कि ख्याल रखें। मुझे पता चल गया था कि ये 2 दफ़ा हवेली में गए हैं, लेकिन खैर, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस समय मेरा बड़ा अपमान हुआ है, मुझे झूठा कहा गया है। आइंदा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मेहमान ने हवेली के अंदर कदम रखा तो इसके हवेली में आने के पूरे सबूत इसके शरीर पर होंगे। चलो त्रिवेदी। आपने सुन लिया है त्रिवेदी जी, मुझ पर फर्ज आयद होता है कि मैं पंडित राम सिहाय के अज़ाइम की खबर हिंदू मुस्लिम अमन कौंसिल को पहुंचा दूं, ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद के बचाव के लिए इंतजामात कर लिए जाएं। आप हमें धमकी दे रही हैं देवी जी? राम सिहाय बोला। हाँ, यही समझें। आप जानते हैं कि हम कभी आपकी धमकियों से मरूब नहीं हुए। आज्ञा दें बहन जी, एक विनती है आपसे, त्रिवेदी ने कहा। कहिए भैया जी, नानी अम्मा बोली। आप भी धीरज रखें, ऐसी कोई चिट्ठी शांति भवन को न भेजें, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। ठीक है भैया जी, नानी जान ने कहा और वो दोनों वापस चले गए। देर तक उनके चेहरे पर कबीदगी तारी रही थी। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी गलतफहमी क्यों कर हो गई इन्हें। बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहा था राम सिहाय। चलिए, इस दिन की बात पर कुछ कहा भी जा सकता था, लेकिन गुजरी रात, क्या दोनों रात हवेली तक सफ़र करके वापस आया जा सकता है, वो भी पैदल? रफ़ीउल्लाह ने कहा। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, अल्लाह रहम करे, नानी जान ने कहा। वो उलझ सी गई थीं। रात के खाने पर कोई ख़ास तज़किरा नहीं हुआ। खाने से फारिग हुए थे कि एक मुलाज़िमा ने अंदर आकर कहा, गाज़ियाबाद से मेहमान आए हैं। ममनून चचा आए होंगे, तस्लीम ने बेख्तियार कहा और जल्दी से दस्तरखान से उठ खड़ी हुई। अकेले आए हैं या कोई साथ आया है?
नौकर साथ है और दूसरा ड्राइवर है, मुलाजमा ने बताया। ममनून खान का ड्राइंग रूम में इस्तकबाल किया गया। मुझसे तारुफ हुआ तो बोले, सिर्फ तुम्हारी वजह से आना पड़ा है बरखुरदार। अब मुझे आसमान से खबर तो नहीं आई थी कि नासिर अब्दुल्ला का बेटा कराची से आया है। किसी ने बताया ही नहीं, बस सबने फिटकार डाल दी। तुम्हें नहीं मालूम बेटे कि हिंदुस्तान में नासिर अब्दुल्ला का मुझसे गहरा दोस्त कोई नहीं था। मैंने लाख कहा कि मैं फ़ोन कर दूँ इस बच्चे को, इसके बाप की दोस्ती का वास्ता दूँ, ज़रूर आ जाएगा। मगर जनाब, जिसे देखो मुझे मुजरिम करार दे रहा है। हुक्म हुआ कि खुद हाथरस जाऊँ और दस्त बस्ता अर्ज़ करूँ कि हुजूर अनवर मुझे माफ़ फरमा दें, मेरी दुख्तर नेक अख्तर की विदाई में शरीक होकर सवाब तारीन हासिल करें। यह आप मुझसे कह रहे हैं? मैंने सवाल किया। वो चौंक कर मुझे देखने लगे, फिर बोले, जी, तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने आपको ये कहकर भेजा उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं आपके एक टेलीफोन पर हाजिर हो जाता। हम लोग बहनों की शादियों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, शिरकत के लिए नखरे नहीं करते। हैं? आपदाबाजी, ये मुसरत जहाँ का लड़का तो किसी शरीफ आदमी की औलाद जैसा है, जबकि मुसरत जहाँ करेले की बेल थी। अल्लाह खुश रखे, जी खुश कर दिया। मेरे साथ ही निकल चलो बरखुरदार। गाजियाबाद बड़ी प्यारी जगह है, जमुना किनारे आबाद है। आप लोग शादी से फारिग हो जाएं, फिर रहने आऊँगा। आप मेरे अब्बू के दोस्त हैं तो मैं इनके बारे में बहुत सी बातें करूँगा आपसे। मैंने कहा, चलो ठीक है मंसूर, खाना खा लिया तुमने? बस 10 मिनट लगेंगे चाचा जान, मैं अभी लगवाती हूँ, तस्लीम ने कहा। वो फजल खान और रशीद को भी बाहर भिजवा देना, उन्होंने नौकर और ड्राइवर के लिए कहा। अच्छी तबीयत और अच्छे मिजाज के इंसान थे ममनून खान। खाने के बाद उन्होंने वापसी की इजाज़त मांग ली। हालांकि नानी जान ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना रुके। रात को हम देर तक इनके बारे में बातें करते रहे। तस्लीम इन बातों में बहुत लुत्फ ले रही थी। नानी जान भी इस महफिल में शरीक थी, लेकिन मैं इनके चेहरे पर मुसलसल तशवीश के साए देख रहा था। कई बार उन्होंने अपने बेटों से भी इस बारे में बात की और पूछा कि क्या राम से आई की धमकियों के बारे में रिपोर्ट कर दी जाए, लेकिन रफ़ीउल्लाह के वालिद और दूसरे लोगों ने यही कहा कि माहौल बिगड़ जाएगा, दुश्मनी शुरू हो जाएगी और इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। बेहतर यही है कि मुकम्मल एहतियात बरती जाए। राम से आए तो इंतहा पसंद शख्स है। त्रिवेदी को समझा दिया जाए कि हम इन लोगों के किसी मजहबी अकीदे की तौहीन नहीं करना चाहते। हालात पर गहरी निगाह रखी जाए। मुमकिन है कि कोई और किसी वजह से हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो और इसे मंसूर अब्दुल्ला का शोशा मिल गया हो। वैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं और इस तरह की हरकतें की जाती हैं। ये बात त्रिवेदी के कानों में डाल दी जाए। हाँ, बेहतर तो यही होगा। गाजियाबाद कब रवाना होना है? नानी अम्मा ने पूछा। आज मंगल है, मेरे ख्याल में जुमा ठीक रहेगा। मंसूर, तुम्हें क्या तैयारी करनी है? मेरे पास कपड़े काफ़ी हैं नानी अम्मा। नाजिया के लिए तोहफा आप बता दें या फिर नगद रकम दे दी जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी तैयारियां तस्लीम तुम कर लेना। अब बच्चा शादी में शिरकत के इरादे से तो नहीं आया था। कोई अहम चीज़ दरकार हो तो आगरा या दिल्ली से मंगवा लेना, नानी अम्मा ने कहा। मैंने तस्लीम का चेहरा देखा, खुशी से गुलनार हो रहा था। रात को बिस्तर पर लेटकर मैंने बहुत सी बातों के बारे में सोचा। पिछली रात जो कुछ हुआ था, इससे लाख इनकार किया जाए, लेकिन हुआ था। मैंने पूरे होशो हवास में वो पैदल सफ़र किया था और नंगे पाँव किया था, जिसका सबूत मेरे तलवों की दुखन और कई दूसरी चीज़ें थीं। मगर खुदावंदे आलम, ये है क्या मुसीबत? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हम लोग तो इन बातों से बहुत दूर हैं, पर यहाँ का तो माहौल ही अजीब है। और फिर ये मोहतरमा जो किसी चिता के किनारे बैठकर रोती हैं, कौन है और मुझसे क्या चाहती हैं? वैसे ठाकुर गजाधर की हवेली है बड़ी पुरस्कार, और इससे ज़्यादा पुरस्कार ये लोग हैं जो बिला वजह एक बेतुकी कहानी खड़े हुए हैं। और वो शैतानी शक्ल का साधु, वो तो यूँ लगता था जैसे आंखों ही आंखों में मुझे खा जाएगा। बस वो एक मुतासिब किस्म का इंतहा पसंद नज़र आता था।
اس کے بعد جناب ممنون چچا یاد آئے۔ غازی آباد کے بارے میں سوچا اور پھر یہ سارے خیالات تسلیم میں سمٹ گئے۔ یہ رات پرسکون گزری، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ دوسرا دن بھی معمول کے مطابق تھا، سوائے اس کے کہ شادی میں صرف 3 افراد کو شرکت کرنی تھی، میں، تسلیم اور رفیع اللہ، اور ہم تینوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ٹرین کے سفر میں بہت لطف آتا ہے، بشرطے کہ یہ سفر لمبا ہو، رفیع اللہ نے کہا۔ غازی آباد تک کا سفر کتنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت دور نہیں ہے، لیکن اگر راجکماری سے چلیں تو خوب لمبا سفر ہو جاتا ہے۔ اول تو راجکماری جی ٹھمک ٹھمک کر چلتی ہیں اور بہت لمبے راستے سے جاتی ہیں۔ راجکماری کون؟ میں نے پوچھا۔ ٹرین کا نام ہے، تسلیم نے ہنس کر کہا۔ تب ٹھیک ہے، میں نے بھی اتفاق کیا۔ اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہوں گا کہ لمبے سفر کی خواہش تسلیم ہی کی وجہ سے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ رفیع اللہ نے چال چلی تھی۔ اس نے نانی اماں کو بتایا کہ دوسری ٹرینوں پر بہت رش تھا، کیونکہ سنونوں کا تہوار چل رہا ہے اور اس تہوار میں ہندوستان بھر کے سارے داماد سسرالوں کا رخ کرتے ہیں اور ٹرین پر رش بڑھ جاتا ہے۔ بیچاری راجکماری کے راستے چونکہ لمبے ہیں، اس لیے ان سے کم ہی سفر کیا جاتا ہے۔ تسلیم کے چہرے سے بھی خوشی پھوٹ رہی تھی، وہ بھی اس پروگرام سے بہت مسرور تھی۔ اس نے راستے کے لیے خوب کھانے پینے کی تیاریاں کی تھیں، جس پر نانی جان نے کہا تھا، ارے توبہ تسلیم، یہ کیا تم بارات کا کھانا لیے جا رہی ہو؟ ارے اگر اپنی گاڑی سے جاؤ تو گھنٹوں سے زیادہ کا سفر نہیں ہے۔ خیر چلو، تم خوش رہو۔ پھر آخر کار ہم تیار ہو کر نکل پڑے۔ اکرام ہمارے جانے سے اداس تھا، لیکن مجبوری تھی، اسے دعوت نہیں دی گئی تھی۔ راجکماری آ گئی تھی، ہم اپنے کوپے میں بیٹھ گئے۔ تسلیم بے حد خوش تھی، وہ خاص طور سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے بھی اس کے پاس ہی جگہ ملی تھی۔ ٹرین میں بالکل رش نہیں تھا، اس کی رفتار بھی بہت سست تھی، اس پر صرف تفریحی سفر ہی کیا جا سکتا تھا۔ 9:30 بجے ڈنر کیا گیا، جس کا تسلیم نے بہترین انتظام کیا تھا۔ ڈنر کے بعد تسلیم نے کہا، مجھے ایک خطرہ ہے۔ اس نے کہا، خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ رفیع اللہ چونک کر بولا، رابعہ بیگم بھی شادی میں آئیں گی اور منصور بھائی کے لیے 440 وولٹ کا خطرہ رہے گا۔ پھر ہم رابعہ کے بارے میں مزے مزے کی باتیں کرتے رہے۔ رفیع اللہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہاری آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اوپر برتھ پر جا کر سو جاؤ، پھر تم نیچے آ جانا، میں سو جاؤں گا۔ تسلیم کو بیٹھے بیٹھے سونا ہوگا۔ ہاں آپ سو جائیے، تسلیم نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں برتھ پر جا کر لیٹ گیا، کچھ دیر جاگتا رہا اور پھر نیند آ گئی۔ اس وقت بھی میں سو رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی، یوں لگا جیسے کسی خاص وجہ سے آنکھ کھلی ہو، لیکن خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹا چھت کو تکتا رہا، ہلکے ہلکے جھٹکوں کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ ٹرین چل رہی ہے۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایک عجیب سی سنسنی پورے بدن میں پھیلی ہوئی تھی، پوری بوگی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے رفیع اللہ اور تسلیم کا خیال آیا تو میرے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور سب سے پہلے میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ تسلیم گٹھری بنی سو رہی تھی، اس کے سامنے والی برتھ پر رفیع اللہ سو رہا تھا۔ میری آنکھ کیوں کھلی ہے؟ اتفاقی ہو سکتا ہے، میں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ اسی وقت مجھے ایک کرا سنائی دی، ایک انسانی کرا، اور میں اچھل پڑا۔ یہ آواز میرے سامنے کی دوسری برتھ سے آئی تھی۔ بوگی میں اس طرف اندھیرا تھا، صرف ہماری طرف کا چھوٹا سا بلب چل رہا تھا جس کی روشنی بہت کم تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس برتھ پر دیکھا، کوئی شخص ایک بہت سیدھا سا کمبل اوڑھے لیٹا تھا، یہ کرا اسی کی تھی۔ میں برتھ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بوگی کی چھت خوب اونچی تھی، اس لیے مجھے بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ پانی، کوئی مجھے پانی پلا دو، پانی، پانی، وہ کمزور آواز میں بول رہا تھا۔ میرے بدن میں انسانی ہمدردی کی لہریں گوندنے لگیں۔ میں نے برتھ سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ کوئی بیمار آدمی ہے بیچارہ۔ پانی کے جگ سے پانی لے کر میں برتھ کے پاس آیا
اور میں نے اپنے اندازے کے مطابق اس کے شانے کو ہلایا۔ پانی لے لیجیے۔ میری آواز سن کر اس نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور پتھرا کر رہ گیا۔